غازی عبداللہ شافی معزز اور نامی گرامی مصری امراء میں سے ایک تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے دور میں اس کی غیر موجودگی میں قاہرہ میں نائب امیر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتا رہا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب کی وفات اور سلطان توران شاہ کے بے ایمانہ قتل کے بعد اس پر ذمہ داری کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ ملکہ شجرۃ الدر نے قاہرہ واپس لوٹ کر اسے کئی نئی ذمہ داریاں سونپ کر اس کے عہدے میں ترقی کر دی تھی۔ وہ ملکہ شجرۃ الدر کا وزیر اعلیٰ کہلایا جانے لگا۔ وہ اپنے عہدے کی ترقی سے جتنا خوش تھا، اسی قدر اس میں جوش و خروش بھی دکھائی دیتا تھا۔ ایک شام مصری و مملوک افواج کا سالار اعظم جہانگشیر ایبک اس کے پاس چلا آیا۔ وہ کچھ ضروری امور سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا۔ جہانگشیر کی غیر متوقع آمد پر اسے حیرت ہوئی۔ دونوں پرتپاک انداز میں ملے۔ غازی عبداللہ شافی نے اسے بٹھاتے ہوئے گرم گرم قہوہ پیش کیا، اس کے بعد آمد کے بارے میں دریافت کیا۔ بات کچھ یوں ہے کہ آج صبح شیخ عز الدین میرے پاس آئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ غازی عبداللہ شافی نے بات اچک لی۔ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں کہ رعایا میں بھی بے چینی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ دوسرا، شیخ عز الدین نے کسی خوفناک آفت کی آمد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، مگر مجھے ان کی بھرمی سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ شیخ عز الدین سے خوفزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ان کی شخصیت اتنی اہم نہیں ہے کہ ان کی باتوں پر کان دھرا جائے۔ البتہ لوگوں میں موجود بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں سنبھالنا کوئی مشکل بات نہیں۔ شیخ عز الدین کی باتوں سے کئی امراء میں مخالفت کی فضا پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ معاملہ آنے والے وقت میں کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا سر اٹھانے سے پہلے ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملکہ شجرۃ الدر کو معزول کر دیا جائے؟ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ شجرۃ الدر کے بارے میں جلد از جلد امیر المومنین سے رجوع کر لیا جائے، تاکہ اس ضمن میں کوئی فتنہ کھڑا نہ کیا جا سکے۔ تمہاری بات کسی حد تک درست ہے۔ میں کل ہی ملکہ شجرۃ الدر کو اس معاملے سے آگاہ کر کے اطاعت کا بیت نامہ بغداد بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ غازی عبداللہ شافی نے اس کے موقف کی حمایت کی۔ جہانگشیر ایبک نے کچھ دیر تک اس بارے میں مزید مشورے دیے۔ دونوں میں اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ کسی بھی طرح ملکہ شجرۃ الدر کو اقتدار پر قائم رکھا جائے۔ متی الدین شام کے وقت فوناجو خان کے پاس چلا آیا۔ برکائی خان نے فوناجو کے رویے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، البتہ اس سے اتنی قربت پر احتیاط سے کام لینے کا مشورہ ضرور دیا تھا۔ فوناجو خان اسے اپنے خیمے میں مل گیا۔ وہ متی الدین کی صورت دیکھ کر پھیکے پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ کیا بات ہے؟ صبح تک تو تم بڑے چہک رہے تھے، اب یکدم کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، مجھے تمہارے ساتھ رہ کر بھی اس بات کا شدت سے احساس نہیں ہوا، مگر کان زادے کی بات پر گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ تمہارا اشارہ اس کے مسلمان ہونے کی جانب ہے غالباً۔ ہاں، جاودانی آسمان کے محافظ ہی اگر اپنے دین کو چھوڑ دیں گے تو اس کا وارث کون بنے گا؟ اگر تمہارے جاودانی دین میں انسانیت ملا دی جائے تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ میرا مذہب کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ اسے حقارت یا تنگ نظری سے دیکھا جائے یا اسے کسی پر محدود کر دیا جائے۔ اس میں ایسی اچھی باتیں ہیں جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں کوئی بحث نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری تنگ نظری کی گرہ کو کھولنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، میں بھی ایک مسلمان ہوں، مگر برکائی خان مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اس بات کی آگاہی سے پہلے بھی میرے دل میں اس کے لیے اتنی ہی عزت تھی جتنی اب ہے۔ ہم دو الگ الگ عقائد کے حامل ہوتے ہوئے بھی مثالی دوستی میں بندھے ہوئے تھے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو مجھے میرا مذہب دیتا ہے۔ میں تمہاری بات کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے بھی دوستی کے جذبے کے تحت تمہاری جانب قدم بڑھایا تھا، مگر جاودانی آسمان کے محافظوں کی طرف سے ایسے کسی اقدام کے بارے میں سوچنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔
تم سرائے جانا چاہتے تھے کہ وہاں سپاہ میں شامل ہو کر کوئی مقام پیدا کر سکو۔ اس بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ متی الدین نے بات کا رخ بدلا۔ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، کل صبح تک اس بارے میں حتمی فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فناجو خان سر جھکا کر بولا۔ متی الدین نے اس کا مزاج دیکھ کر اسے تنہا چھوڑ دینا بہتر سمجھا۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف ایوبی دمشق و حلب میں سلطان نجم الدین ایوب کی جانب سے والی مقرر تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الفضل کا پوتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی وفات کے بعد اس نے کافی کوشش کی کہ اسے نیا سلطان بنایا جائے، مگر مملوک فوج اور عمرا نے اس کی خواہش پر بند باندھ دیا تھا، بلکہ ملکہ شجرت الدر کی اطاعت اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سرکشی اختیار کرتے ہوئے بلاد شرقیہ میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور دمشق اس کا پایہ تخت قرار دے دیا۔ دمشق کے سابق سلطان عماد الدین اسماعیل کے دور میں صلیبیوں کا دمشق میں داخلہ عام تھا، جسے نجم الدین ایوب نے دمشق کی فتح کے بعد ختم کیا تھا۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف ایوبی نے سابقہ روش کو دوبارہ جاری کیا اور نصارہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے۔ یہ سب صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ ملکہ شجرت الدر کی جانب سے اٹھائے جانے والے کسی اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ صلیبیوں سے مدد لینا کوئی نئی بات نہیں تھی، کئی ایوبی حکمران یہ قدم اٹھا چکے تھے۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف نے صلیبی سپاہ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ مصر کی جانب سے فرصت پاتے ہی یروشلم پر ان کا قبضہ بحال کرنے میں معاونت کرے گا۔ نصارہ کے ساتھ مل کر اس نے کئی دوسرے والیوں کو شکست دی جو کہ بلاد مصر کے محکوم تھے۔ اس نے تیزی کے ساتھ تمام بلاد شرقیہ اور جزیرہ پر اپنی مستحکم حکومت قائم کر لی۔ صلیبی سپاہی مسلمانوں کے شہروں میں آزادانہ گھومتے اور اکثر نقصان بھی پہنچاتے۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف تک ایسی شکایات مسلسل پہنچتی رہیں، مگر وہ انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتا رہا۔ اس نے داد و عیش سے سپاہ کو ایسا گرویدہ بنا ڈالا کہ وہ اس کے ہر فیصلے کا نہایت گرم جوشی سے خیر مقدم کرتیں۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف نے ربیع الاول 648 ہجری میں نصارہ کی معاونت سے ایک بڑا لشکر تیار کیا تاکہ وہ بلاد مصر پر حملہ آور ہو سکے۔ وہ مملوک عمرا کو ایوبی سلطان توران شاہ کا قاتل سمجھتا تھا اور انہیں نمک حرامی کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس کے عمائدین نے پرزور انداز میں اسے یہ باور کرایا کہ بلاد مصر کی حکومت ایوبی خاندان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ اگر اس نے بروقت کارروائی نہیں کی تو بلاد مصر ایوبیوں کے لیے خواب بن کر رہ جائے گا۔ اسے تحریک دینے والوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے ایسے کلابے ملائے کہ وہ خود کو ایوبی خاندان کا اکلوتا سلطان سمجھنے لگا۔ ملکہ شجرت الدر تک اس کی باغیانہ حرکات کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کا خواہش مند ہے تو اس نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ اس کی سرکشی کو میدان میں کچل دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ بلاد مصر ان دنوں عورت کی حکمرانی کے موضوع پر الجھا ہوا تھا۔ عمرا دو گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ مملوک سپاہیوں میں شیخ عز الدین کی بات کو زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ رئیس العساکر جہانشیر ایبک نے حالات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ملکہ شجرت الدر کو معزول کر دیا جائے۔ اس نے نہایت خاموشی سے ایک مراسلہ بغداد روانہ کیا جس میں بلاد مصر کی صورتحال اور شیخ الاسلام عز الدین کے جاری کردہ فتویٰ کے نکات تحریر کیے گئے تھے۔ اس کے مراسلے کے تیسرے دن ملکہ شجرت الدر کی جانب سے بھی بیعت نامہ تیار کر کے دوبارہ خلافت میں بھیج دیا گیا۔ بغداد میں امیر المومنین کے سامنے جب صورتحال پیش ہوئی تو انہوں نے شیخ عز الدین کے جاری کردہ فتویٰ کی تکمیل میں دیر پر سخت برمی کا اظہار کیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ شیخ عز الدین سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے جوابی مراسلے میں نہایت درست انداز اختیار کرتے ہوئے یہ لکھا: کیا مصری عمرا کے پاس مردوں کی کمی ہو گئی کہ انہوں نے تاج شاہی ایک لونڈی کے سر پر سجا دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اپنے دربار سے کوئی غلام بھیج دیتا ہوں
تاکہ تم لوگ اسے اپنا سلطان بنا لو۔ یہ جواب مصری امراء کے منہ پر کھلا تمانچہ تھا۔ مجلس انتخاب میں ہلچل سی مچ گئی۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ربیع الاول 648 ہجری کے آخر میں 80 دن کے مختصر اقتدار کے بعد ملکہ شجرۃ الدر کو معزول کر دیا۔ ملکہ شجرۃ الدر کی معزولی سے ریاستی حالات میں ابتری سی پیدا ہو گئی۔ مجلس انتخاب کے لیے یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا کہ وہ تاج سلطانی کس کے سر پر رکھیں۔ کوئی ایسا نام سامنے موجود نہیں تھا کہ جسے منصب سلطانی کا اہل سمجھا جاتا۔ دوسرا، امراء کی ایک بڑی جماعت کو اپنے عہدوں کی فکر لاحق تھی۔ ایسے میں کوئی ایسا شخص ہی سلطان بنایا جا سکتا تھا جو پہلے سے انہیں ان کے عہدوں کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرتا۔ رئیس العساکر جہانگشیر ایبک نے غازی عبداللہ شافی کو رائے دی کہ وہ آگے بڑھ کر منصب سلطانی سنبھال لے، مگر اس نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ بالآخر ایک 6 سالہ ایوبی شہزادے علاء الدین موسیٰ کے نام قرآن نکلا۔ مجلس انتخاب نے اسے نیا سلطان مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ بلاد مصر کے لوگ ایوبی خاندان کو اپنا محافظ خیال کرتے تھے۔ ملکہ شجرۃ الدر عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایوبی خاندان کی فرد بھی نہیں تھی۔ نیا سلطان اتنا کم سن تھا کہ اسے اپنی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ کیا حکم جاری کر سکتا تھا؟ اس کام کے لیے رئیس العساکر جہانگشیر ایبک کو اس کے ساتھ شریک سلطان کا منصب دیا گیا۔ جہانگشیر ایبک پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ سلطان علاء الدین موسیٰ کی تربیت کے ساتھ ساتھ ملکی استحکام کے امور پر نگاہ رکھے۔ مجلس امراء نے سلطان علاء الدین موسیٰ کو الملک الاشرف کا خطاب دیا۔ الملک الناصر صلاح الدین یوسف بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی سوچ رہا تھا کہ اسے اچانک اس تبدیلی کی اطلاع ملی۔ اس کے پاس جنگ کا جو جواز تھا وہ صرف یہی تھا کہ حکومت ایوبی خاندان کو واپس لوٹائی جائے۔ ایوبی شہزادے کی تخت نشینی کو اس نے کافی خیال کیا اور فوری طور پر حملے سے باز رہا۔ گلوکوش کو قبیلہ سرغر میں قریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کا نانا منکانا اس کے مثبت جواب کا منتظر تھا۔ شنگ کی صورت اس نے ایک عرصے سے نہیں دیکھی تھی۔ شنگ ماہر شکاری تھا اور اکثر شکار کے سلسلے میں ویرانوں اور سنگلاخ چٹانوں کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ گلوکوش روز قبیلے سے فرار ہونے کے منصوبے بناتی، مگر اسے کچھ سجائی نہ دیتا تو تل ملا کر رہ جاتی۔ وہ اس قید سے تنگ آ چکی تھی۔ قبیلہ سرغر میں مانکانا کا رعب و دبدبہ اتنا قوی تھا کہ اس کے صرف ایک بار منع کرنے پر ہی قبیلے کی دیگر خواتین نے اس سے منہ پھیر لیا اور دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کی۔ یہ ایک طرح کی ہلکی سی سزا تھی جو گلوکوش کو راہ راست پر لانے کے لیے مسلط کی گئی تھی۔ گلوکوش عالی حوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے یہ سب ہمت اور صبر سے برداشت کیا۔ قبیلہ سرغر کی ایک بھولی بالی لڑکی گہنانم اکثر اسے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ وہ گلوکوش کے بارے میں اکثر اپنی ماں اور بڑی بہنوں سے دریافت کرتی کہ اس سے دوسرے لوگ بات کیوں نہیں کرتے۔ اس کی ماں صرف یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کرتی کہ یہ اپنے نانا کی نافرمان ہو چکی ہے اور کسی کافر کی محبت میں اپنے باپ کو بھی کھا گئی ہے۔ اتنی وضاحت گہنانم کی نگاہ میں کافی نہیں تھی۔ وہ کچھ اور بھی جاننا چاہتی تھی، مگر کوئی اس سے زیادہ جانتا ہوتا تو اس کو بتاتا۔ وہ بیچارگی اور بے بسی سے اکثر گلوکوش کو تکتی رہتی۔ ایک آدھ بار اس کی ماں نے اس حرکت پر اسے متنبہ بھی کیا، مگر اس کا تجسس شدت اختیار کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت باندھی اور گلوکوش کے پاس جا پہنچی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گلوکوش ان کے لیے ایسے تھی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ گہنانم نظر بچا کر اس کے پاس آنے میں کامیاب ہو گئی۔ گلوکوش اس وقت اپنے خیمے میں تنہا تھی۔ مانکانا نے چند دن قبل اس کا خیمہ الگ کر دیا تھا تاکہ احساس تنہائی کی شدت بڑھ جائے۔ اس کے لیے کھانا ایسے رکھا جاتا تھا جیسے وہ کسی چھوت کے مرض کی مریضہ ہو۔ وہ اکثر کھانے سے بے پرواہ رہتی تھی اور جب بھی انتڑیاں بلبلا اٹھتیں تو مجبوراً کھانا کھاتی۔ خیمے میں کسی کی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔
اس نے گردن گھما کر اس جانب دیکھا تو ایک معصوم اور بھولا بھالا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اس انجانی صورت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ میرا نام گینانم ہے اور میں سنتائی خان کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ قبیلے میں لائے گئے شکار کردہ جانوروں کی کھال اتارنے کا کام کرتا ہے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ تم سے باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا، اس لیے چلی آئی۔ کسی سے پوچھ کر آئی ہو؟ نہیں، دوسروں کا دھیان بٹا دیکھا تو چپکے سے تمہارے خیمے میں داخل ہو گئی۔ جانتی ہو کہ میرے خیمے میں ہر کسی کا داخلہ بند ہے اور اس حکم سے نافرمانی کرنے کی کیا سزا ہے؟ ہاں معلوم ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیا چاہتی ہو؟ گلوکوش اس کی جانب سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو پائی۔ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ تم کسی کافر کے دام الفت میں آ گئی تھی اور باپ کے سمجھانے بجھانے پر اسی پر ہاتھ صاف کر گئیں، مگر تمہاری صورت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہی سچ ہے تو میرا دل نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کسی کا خون بہانے والی آنکھوں میں ایسی معصومیت نہیں ہوتی جو تمہاری آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ چہرے کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو، مگر تمہارے سلسلے میں ایسا کچھ سمجھنے کی غلطی نہیں کروں گی۔ گلوگوش اس کی بات سن کر دھیرے سے ہنستی۔ تم یا تو نادان ہو یا پھر بے حد چالاک۔ بہرحال جیسی بھی ہو، میں تمہیں مشورہ دوں گی، یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر کسی کی نگاہ تم پر پڑ گئی تو تمہاری مفت میں شامت آ جائے گی۔ بھلا ایسے ہی چلی جاؤں؟ مجھے اتنا نادان بھی نہ سمجھو کہ اتنے دنوں کی کوشش کے بعد میں تم سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں اور اپنی تشنگی مٹائے بغیر چلی جاؤں گی۔ گلوکوش مختلف ہیلوں سے اسے سمجھاتی رہی۔ اس نے گہنانم کو متوقع سزا سے ڈرانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ضد کی پکی نکلی۔ اس نے ہر حجت کو رد کر دیا۔ بالآخر گلوکوش اس کی ضد کے آگے بے بس ہو گئی۔ خود اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے، مگر اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لڑکی محض اپنا تجسس مٹانے کی کوشش میں کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مانکانا کی کسی نئی چال کے تحت اس کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو۔ لیکن پھر گلوکوش کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب کون سی بات ڈکی چھپی رہ گئی ہے۔ وہ اگر اسے کچھ بتا بھی دے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اس نے کسی حد تک معاملات گہنانم کے سامنے افشاں کر دیے۔ گہنانم بڑی حساس لڑکی تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس پر باپ کے قتل کا الزام بے بنیاد ہے اور محض مسلمان سے محبت کرنے کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے، تو اس نے پل بھر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ قبیلہ سرخ غر کے چنگل میں پھنسی اس بے قصور لڑکی کو آزادی دلانے میں پوری مدد کرے گی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے اپنی مدد کا یقین دلایا اور کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ پھر اس نے معمول بنا لیا کہ ہر 2-3 دن بعد جب اس کو موقع ملتا گلوکوش کے خیمے میں آ جاتی اور دیر تک اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ اس نے قبیلے کی دیگر نوجوان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ گلوکوش کی مدد کرنے پر آمادہ دکھائی دینے لگیں، لیکن ان میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گلوکوش کے خیمے کی جانب بڑھ پاتی۔ اسی طرح قبیلے کی کچھ عمر رسیدہ عورتوں کو بھی اس امر کی خبر ہو گئی کہ گہنانم دیر تک گلوکوش کے خیمے میں رہتی ہے، مگر انہوں نے اس معاملے کو اپنے تک ہی محدود رکھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے ان کے دلوں میں گلوکوش کے لیے ہمدردی موجود تھی، مگر وہ اپنے مردوں کے آگے بے بس تھیں۔ دوسرا، گہنانم کا گلوکوش سے میل جول ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جسے برا سمجھا جاتا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ مانکانا جیسا گھاک شخص بھی اس ضمن میں بے خبر رہا۔ ایک دن گہنانم گلوکوش کے خیمے میں آئی تو اس کے چہرے سے عجیب سی بےتابی جھلک رہی تھی۔ گلوکوش اس کا چہرہ دیکھ کر یہ سمجھی کہ شاید اس کی یہاں آمد و رفت کا راز افشاں ہو گیا۔ چنانچہ اس نے چھوٹتے ہی گہنانم سے اس بارے میں پوچھ لیا۔ گہنانم ایک گہری سانس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں آج ایک نہایت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد از جلد میری پیشکش کا جواب دو گی، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ خیریت تو ہے گہنانم؟ تم آج کیسی باتیں کر رہی ہو؟
گلوکوش پریشانی سے بولی۔ گلوکوش کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی ذات تک محدود رکھا جاتا ہے، ایسی ہی ایک بات میرے دل میں بھی محفوظ ہے۔ میں تمہارے پاس یوں ہی نہیں چلی آتی تھی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا جو میں نے تم سے پوشیدہ رکھا۔ آج تم پہیلیاں بجانے کا ارادہ رکھتی ہو شاید۔ دیکھو، اپنے دل کا ایک راز میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں میری پیشکش سے انکار ہو تو اسے ایک سہیلی کی امانت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دینا اور کبھی کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ گہنانم، جو کچھ کہنا چاہتی ہو صاف صاف لفظوں میں کہو۔ کیوں نہیں کہتی؟ بات کو یوں گھما پھرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ گلوکوش سنجیدگی سے بولی۔ پہلے تم وعدہ کرو۔ میرا خیال ہے اتنے دن کی رفاقت کے بعد تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں زبان سے اظہار کروں۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، تو ہی میں تمہیں دل کی بات کہنے جا رہی ہوں۔ اب کہہ بھی ڈالو، گلوکوش نے اکتا کر کہا۔ گلوکوش گہنانم لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ جیسے تم کسی سے محبت کرتی ہو ایسے ہی میں بھی ایک نوجوان کو دل دے بیٹھی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا باپ اس نوجوان سے میری شادی پر کبھی تیار نہیں ہوگا، مگر میں اس کے بغیر جینے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اوہ، یہ بات ہے۔ گلوکوش دھیرے سے مسکرائی۔ کیا وہ قبیلے سے باہر کا نوجوان ہے؟ نہیں، وہ میرے باپ کا غلام ہے۔ اس کا نام شکنان ہے۔ میری ماں بتاتی ہے کہ وہ اسے بڑے خان اعظم کے دور میں کسی ترک علاقے سے لایا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی۔ میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسنے لگی۔ کچھ توقف کے بعد گہنانم نے بات آگے بڑھائی۔ میں نے جب سن بلوغت میں قدم رکھا تو اس جیسا وجیح اور کسی کو نہ دیکھا۔ وہ بڑا مخلص اور جانثار دکھائی دیا۔ جہاں کہیں میری ذات ملوث ہوتی میں نے اسے اپنی طرفداری کرتے دیکھا۔ جانے کب میں اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ اپنے ہی گھر میں عرصے تک ہم اپنی اپنی محبت چھپائے گھلتے رہے۔ پھر ایک دن میں نے بڑھ کر اپنے دل کا حال اس پر کھول دیا۔ وہ شاید اپنی حیثیت اور میری جانب سے کسی سختی کے اندیشے کے باعث دل کی بات زبان پر نہیں لا سکا تھا۔ میرے بڑھتے قدم دیکھ کر اس نے بھی اپنی محبت کا بید کھول دیا۔ گل، اس نے مجھے ایک پیشکش کی تو میں نے سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ قبیلے سے فرار ہونے کا ارادہ ہے؟ گلوکوش کڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ گہنانم اس کے لہجے سے گڑبڑا سی گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ جانتی ہو کہ قبیلے والے بڑی تیزی سے فرار ہونے والوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں، کیونکہ تم ہماری مدد کر سکتی ہو۔ کیسی مدد؟ ہم دونوں کو راستے کے بارے میں کچھ زیادہ آگاہی نہیں۔ تم ہمیں کسی طرح صحیح راستے پر ڈال دو کہ ہم دونوں ترک علاقے کی جانب نکل جائیں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ فرار ہو جاؤں۔ ظاہر ہے۔ گہنانم ملتجیانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گلوکوش کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا، مگر اسے بار بار یہ خدشہ ستا رہا تھا کہ یہ منکانہ کی کوئی سازش نہ ہو، اور وہ بار بار گہنانم کی صورت دیکھتی اور اس پیشکش کے محرکات کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر گہنانم کسی طرف سے بھی ایسی مکار اور دھوکے باز دکھائی نہیں دیتی تھی کہ اس پر کسی سازش میں شریک ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ گلوکوش گہری سوچوں میں گم تھی کہ گہنانم نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ دیکھو، جو کہنا ہے جلدی سے کہہ دو، کیونکہ شام ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی ہے۔ اندھیرا ہونے کے بعد میری شکنان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ غلاموں والے خیمے میں چلا جائے گا۔ میں نے اسے تمہارے فیصلے سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ گہنانم، تم نے مجھے عجیب مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ میں اتنی عجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ میں نے تمہیں آتے ہی باور کرایا تھا کہ تمہیں فوری طور پر کوئی جواب دینا ہوگا۔ گہنانم اسے گم و گو کی کیفیت میں مبتلا دیکھ کر بگڑنے لگی۔ تم ایسا کرو کہ اس وقت جاؤ۔ میں فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، اچھی طرح سوچ بچار کے بعد ہی جواب دوں گی۔ گلوکوش اس کے جاہریانہ رویے پر خفا ہو کر بولی۔
یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ تم ہمارے ساتھ اس قید خانے سے نہیں نکلنا چاہتی۔ گینانم نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آزادی کی خواہاں ہوں، مگر یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے اپنی حفاظت کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ یوں بلا سوچے سمجھے یہاں سے نکلنا حماقت ہوگی۔ تم جاودانی آسمان کے سہارے سب کچھ چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ دیکھو اب تم جاؤ، کوئی نہ کوئی میرے لیے دوپہر کا کھانا لاتا ہی ہوگا۔ دوپہر کا؟ گینانم حیرت زدہ رہ گئی۔ قیدیوں کو ایسے ہی کھانا دیا جاتا ہے، میں تمہارے جواب سے کیسے آگاہ ہوں گی؟ تم اپنے شکنان سے کہہ دینا کہ وہ جب رات کو نکلنے لگے تو میرے خیمے پر نگاہ ڈال لے، اگر خیمے کے دروازے پر سفید کپڑا لٹکا دکھائی دیا تو سمجھ لینا کہ میں رضامند ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے لمبے پھال والا خنجر بھی درکار ہوگا۔ گلوکوش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ جانے کا ہی فیصلہ کرو گی۔ وہ مختصراً بولی اور خیمے کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے باہر جھانک کر گرد و نواح کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ گلوکوش اس کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ گینانم کی سوچ کوئی انوکھی نہیں تھی۔ منگولوں میں بھی اکثر لڑکیاں اسی طریقے سے اپنے گھر والوں سے بغاوت کیا کرتی تھیں۔ گلوکوش کو اس وقت آزادی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے نانا کی ناجائز ضد سے خود کو محفوظ کر سکے۔ گینانم اس کے لیے وہی پیشکش لائی تھی جس کی اسے ضرورت تھی، مگر وہ بلا سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں یہ اس کے نانا کی ہی کوئی چال نہ ہو اور وہ اپنی ناکامی کی حفت مٹانے کے لیے اسے اپنی راہ سے ہی ہٹا دینے کے درپے ہو۔